السلام علیکم، کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمن۔ ناظرین، بلدیاتی الیکشن تیزی سے جاری ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے والے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں تراڑکھل سے سردار حبیب خان صاحب، ٹاؤن کونسلر کے لیے یہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پپے ناڑ اور کوٹیڑا وارڈ نمبر 3 سے حصہ لے رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کیا مقاصد لے کے وہ نکلے ہیں، کیا پروگرام ہے ان کا، کیا مینیفیسٹو ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سردار صاحب بتائیے گا کہ کیا مینیفیسٹو آپ لے کے نکلے ہیں اس الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عبدالرحمن بھائی، آپ کی پوری ٹیم کا دل کی اتھاہ گرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ نے گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کے ہم جیسے لوگوں کو بھی یاد کیا ہے۔ میں کوٹیڑا سے میرا تعلق ہے، سیاسی طور پہ میری وابستگی جماعت اسلامی سے ہے، اور اس کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ سے میں نے جو ہے وہ کیا تھا۔ تراڑکھل جب 9th میں جو ہے وہ میں پڑھتا تھا تو جمعیت سے وابستگی ہوئی، اور الحمدللہ آج تک جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم پہ میں سٹینڈ کر رہا ہوں۔ جی، الیکشن میں چونکہ بلدیاتی نمائندوں کا چناؤ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر سکتے ہیں، اور عوام کی خدمت جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ جی، اور اس نقطۂ نظر سے، اس وین سے میں اس الیکشن میں آیا ہوں کہ اپنے رب کی رضا جو ہے وہ مقصود ہے، رب کی رضا کا حصول جو ہے وہ مقصود ہے انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ پوری خلوص نیت کے ساتھ، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ یہ فریضہ سر انجام۔ سردار صاحب اگر بات کی جائے بلدیاتی لوکل باڈیز الیکشن کی، 31 سال بعد ہو رہے ہیں، تو جنرل الیکشن میں بھی چونکہ الیکشن مہم تو جاری رہتی ہے، آپ کی بھی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی آپ ہمیشہ ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ مانے جاتے ہیں، تو کیا فرق لگ رہا ہے کہ 31 سال کے بعد عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے لوکل باڈیز کے الیکشن میں جانے کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ اصل میں شاید میری بات کچھ لوگوں کے لیے تلخ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر پوری پلاننگ کے ذریعے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین پہ بھی پابندی لگائی گئی، اور لوکل باڈیز الیکشن پہ بھی پابندی لگائی گئی، تاکہ جو نچلی سطح سے جو ہے وہ اقتدار میں لوگ آئیں، جو یا غریب لوگ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جن کے اندر صلاحیت ہے، ان لوگوں کا راستہ بند کیا گیا، اور اس سیاست کو صرف سرمایہ دار اور جاگیردار لوگوں کے گھر کی لونڈی کے طور پہ جو ہے وہ بنایا گیا، اور اسے ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اور یوں جو ہے وہ جو اہل لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، جو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے غربت دیکھی ہے اور اس غریب معاشرے کے اندر وہ کوئی رول دینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ جو جنرل الیکشن ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ صرف سرمایہ داروں تک جو ہے وہ محدود کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اور جو لوکل باڈیز الیکشن ہیں ان کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ ایک عام کارکن بھی جو ہے وہ اس میں حصہ لے سکتا ہے، اور یوں یہ لیڈرشپ جو ہے وہ کو بلڈ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اس میں بھی جو بڑی ڈیولپ جماعتیں ہیں یا ڈیولپ خاندان ہیں، ان کی یہ کاوش ہے کہ وہی لوگ جو ہے وہ سامنے آئیں، آگے آئیں، کہ جو کل آ کے ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے، ہمارے راستے میں کہیں جو ہے وہ روڑے اٹکانے کا باعث اور سبب نہ بنے۔ جی، ان کا جو ہے وہ چناؤ انہی لوگوں کا۔ سردار صاحب آپ کسی جماعت کے پلیٹ فارم سے آ رہے ہیں یا انڈیپینڈنٹ؟ میں آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ آ رہے ہیں، لیکن ایک جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جماعتی طور پہ الیکشن ہو رہے ہیں، پارٹی بیسڈ الیکشن ہے، تو لیکن وہی بات اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو لوگ ہیں ان سے ہمیشہ لوگوں کا شکوہ رہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہوں یا دیگر فنڈز ہوں تو اس میں خرد برد ہو رہی ہے، تو لہٰذا نچلی سطح پہ منتقلی ہو فنڈز کی۔ لیکن دوسری طرف وہی ہے کہ وہی جماعتوں کے وہی لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ جو سکیموں کی بندر بانٹ جن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ نئی قیادت سامنے آئے؟ جی بالکل، آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اصل میں
جو ڈیولپ جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، جن کے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں ہیں یا اس سے پہلے رہے ہیں، ان کی کاوش بالکل یہی ہے کہ جو ہے وہ ہمارے منظور نظر لوگ جو ہے وہ آگے آئیں۔ ایسے میں آزاد امیدوار کے طور پہ اس لیے جو ہے وہ میں نے اس فیلڈ کا انتخاب کیا کہ میں تراڑکھل کے اندر انجمن تاجران کا صدر بھی رہا ہوں۔ جو پہلا تراڑکھل کے اندر باضابطہ الیکشن ہوا ہے، اس میں الحمدللہ میں منتخب ہوا ہوں، اور اس سے ہٹ کے الخدمت کے پلیٹ فارم سے، حیات الغاثہ کے پلیٹ فارم سے، ROKM اور مسلم ہینڈز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ میں نے اس مرکز کے اندر کام کیا ہے، جس کی ڈیٹیل میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یوں جو ہے وہ مجھے ایک سماجی کارکن کے طور پہ اس مرکز کے اندر کام کرنے کا بھرپور موقع ملا ہے۔ تو بہت سارے دوست احباب جو دوسری جماعتوں کے اندر ہیں، جو بڑی جماعتوں کے اندر ہیں، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ آئیں اور ہم آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے، ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو وجہ یہ تو تھی الحمدللہ کہ آج وہ میرے ساتھ سٹینڈ بھی کر رہے ہیں۔ سردار صاحب، یہ بتائیں کہ چونکہ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ بہت طویل عرصہ ہو گیا، اسمبلی کی دوڑ سے آپ کیوں باہر ہیں؟ میں نے ہمیشہ، جب مجھے 3 مرتبہ جو ہے وہ جماعت کی طرف سے ٹکٹ بھی ملا، لیکن میں نے اپنے لیے اسی الیکشن کو کا چناؤ بہتر سمجھا کہ جس کے اندر میں کوئی سکور کر سکوں، اور انشاءاللہ میں یہ الیکشن جیتوں گا۔ اور اس سے پہلے انجمن تاجران کا الیکشن بھی میں نے جو لڑا، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن میں انشاءاللہ جیتوں گا، اور وہ میں جیتا تھا۔ تو اسمبلی کا الیکشن میں جماعتی طور پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہوں، تو ہمارا تنظیمی کام جو ہے وہ اس لیول کا اس حلقے کے اندر نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کم از کم گراس روٹ لیول سے جو ہے وہ اٹھنا چاہیے اور پھر آگے جانا چاہیے۔ تو جب بھی مجھے کہا گیا الیکشن لڑنے کے لیے، تو میرا اس وقت بھی جواب یہی تھا کہ میں سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن لڑوں گا اور اس کے بعد آگے۔ سردار صاحب، آپ اتفاق کریں یا اختلاف کہ جس کانسٹیچوئنسی سے آپ کا تعلق ہے، بے شمار مسائل ہیں اس کے، اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اس شہر کی خواتین، نارمل ڈیلیوری کا کیس آپ کے شہر میں وہ بھی نہیں ہو رہا، کیا پتہ آپ کا اختلاف ہو یا اتفاق ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر انفراسٹرکچر کی آپ دیکھیں تو بری حالت ہے، ہر جانب کھنڈرات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے، تعلیم کے میدان میں آپ دیکھیں تو ہماری سرکاری جو عمارتیں ہیں اس وقت تک نہیں بنی ہوئی، واش رومز تک ہماری بچیوں کے پاس نہیں ہیں، اور یعنی جو بیسک نیڈز ہیں لوگوں کی وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آپ الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کے پاس جانے کا موقع مل رہا ہے، لوگوں کے ایسے مسائل ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ 70 سالوں سے آخر کیا لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں بنیادی طور پہ جو ہے وہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا، بلکہ کارکن نوازی ہو رہی ہے، اور اپنا جو ہے وہ جو فنڈز کی تقسیم ہوتی ہے اس کی جو اکائی جو بنائی جاتی ہے وہ یہ کہ کس وارڈ میں نے کون سی جو ہے وہ اسکیم دینی ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے کتنے ووٹ آنے ہیں، اس کلیے کے تحت جو ہے وہ لوگ آگے چل رہے ہیں۔ یوں جو اجتماعی جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان پہ توجہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ ان کے بنانے سے جو ہے وہ عام آدمی تک ڈائریکٹ جو ہے وہ MLA کا رابطہ یا اس کا فائدہ اس کو جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا، اس لیے یہ ترجیح میں شامل نہیں ہے۔ تو مرکز تراڑکھل کے مسائل کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جو چیزیں آپ نے بیان کی، میں اس سے یہ اختلاف ضرور رکھتا ہوں کہ آپ نے مختصراً بہت تھوڑی چیزیں اور تھوڑی باتیں کہی ہیں، ورنہ یہاں کے جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کریں تو مجھے کم از کم 10 منٹ جو ہے وہ اس کے لیے چاہیے۔ چلو ایک مختصراً میں جانوں گا کہ آپ جو حلقہ انتخاب جو آپ کا ہے، ٹاؤن کونسلر کے طور پہ آپ آ رہے ہیں، تو کن مسائل کو لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میرے شہر کے، میرے علاقے کے، ٹاؤن کے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں اور ان کو حل کریں گے یا ان کی نمائندگی کریں گے؟ دیکھیں، اس میں جب انجمن تاجران کا صدر بنا تھا تو میں نے پیپلز پارٹی اور دیگر ساری جماعتوں کو جو ہے وہ برجیز طاہر صاحب کے استقبال کے لیے، جب وہ کشمیر کونسل کے جو ہے وہ چیئرمین تھے، ان کے استقبال کے لیے یہاں کھڑا کیا، ان کا بھرپور استقبال کیا۔ 1.5 کروڑ کی فائر بریگیڈ کی گاڑی اور اس شہر کی جو ہے وہ سڑک ان سے جو ہے وہ میں نے لی تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ فاروق حیدر صاحب جب وزیر اعظم بنے تو میں نے انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے ان کا ساری جماعتوں کو لے کے استقبال کیا،
سردار خان بہادر خان صاحب کی صدارت میں جو ہے وہ جلسہ ہوا، اس میں 8 نکاتی جو ہے وہ ہم نے ایجنڈا رکھا تھا کہ ہمیں گوئی نالہ تراڑکھل سڑک، THQ ہاسپٹل، تراڑکھل میں ضلعی فوجداری عدالت، گریٹر واٹر سپلائی، یہاں کی رنگ روڈ، کالج کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ اور بسز، یہ ہمارے 7 سے 8 مطالبات تھے کہ یہ جو ہے وہ اگر حل کیے جائیں تو ہمارا جو ہے وہ انفراسٹرکچر بھی شہر کا بہتر ہو سکتا ہے، اور اس شہر کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے آنے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ یہاں ویرانی ہے اور یعنی کوئی اس طرح کی چیز اٹریکٹ ہی نہیں کرتی لوگوں کو کہ وہ اس شہر کا رخ کریں، بڑے شہروں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ فاروق قدر صاحب نے اس جلسے کے اندر 8 نکاتی جو ہم نے سپاس نامہ پیش کیا اسے پورے طور پہ انڈوز کیا، اعلانات کیے، لیکن خان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ عامر صاحب جو ہے وہ اس طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے وہ چیزیں لینے میں کامیاب نہیں رہے، چاہے ان کے لیے کوئی بھی مشکلات ہوں یا کیا ہوں، لیکن وزیر اعظم کے اعلان کردہ پروجیکٹس کو جو ہے وہ یہاں لانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سبکی ہوئی ہے، ان کو جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یوں اگر یہ چیزیں یہاں آئیں تو اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ میں اپنی وارڈ کے حوالے سے بات کروں تو میں مختلف NGOs کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کرتا ہوں۔ اس مرکز کے اندر میں نے 54 کے قریب پانی کے بور کروائے، میں نے 16 واٹر ٹینک بنوائے، تراڑکھل کے اندر الخدمت ایمبولینس جو ہے وہ میں نے مہیا کی ہے، 2 جو ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ اس شہر کے اندر مسلم ہینڈز کے تعاون سے لگوائے، ہم نے مسلم ہینڈز کے تعاون سے 4 جو ہے وہ مرتبہ آئی سرجیکل کیمپ لگوایا، جس کے نتیجے میں ہم نے 600 لوگوں کا آپریشن کروایا، اور آج آئی یونٹ جو ہے وہ مسلم ہینڈز نے ہمیں دیا، اور تقریباً 35 سے 40 لاکھ کی مشینری اس کے اندر موجود ہے، اور ایک آئی وارڈ جو ہے وہ ہم اس وقت تکمیل کے مراحل میں ہے، وہ ان سے ہم نے لی ہے، ایک لڑکیوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ لیا ہے، اسی طرح دونوں ڈگری کالج کے اندر میں نے مساجد تعمیر کروا کے دی ہیں، اور 200 یتیم بچے، ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول پورے آزاد کشمیر میں ایک کی منظوری ہوئی تھی، اور الحمدللہ کہ میں پوری جدوجہد کر کے اسے تراڑکھل لانے میں کامیاب ہوا۔ 100 کے قریب یتیم بچے اس کے اندر ہیں جن کی تعلیمی تمام ضروریات جو ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن پوری کر رہی ہے، اور 100 بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے کہ جن کو یعنی ہم ماہانہ 1500 روپے جو ہے وہ وظائف یہاں مختلف NGOs کے ساتھ حیات الغاثہ کے ساتھ جو ہے وہ خصوصاً اور الخدمت کے ساتھ مل کے دے رہے ہیں، اور ایک نیا پروجیکٹ جو ابھی ہم نے لانچ کیا ہے کہ تراڑکھل کے 5 سے 10 سال کے وہ یتیم بچے کہ جو سرکاری جو ہے وہ اداروں کے اندر ہیں، 4500 روپے فی بچہ جو ہے وہ ماہانہ ہم ان کو فنڈنگ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور اس کے ساتھ آغوش راولہ کوٹ کے اندر میں نے 23 بچے یہاں سے جو ہے وہ داخل کروائے، اور آغوش کو ہم بشیر گورسی صاحب کے تعاون سے، اور میں خود بھی کرتا تھا، کچھ ساتھی اور بھی تھے، ہم ماہانہ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے جو ہے وہ ان کو دیتے تھے۔ یہ آپ کی قابل تعریف یقیناً اقدامات ہیں، یعنی یہاں سے جو ہے وہ ہم نے جی ڈیولپمنٹ۔ تو یہ آپ کی وارڈ میں کیا سمجھتے ہیں کینڈیڈیٹ صاحب کے جو بالمقابل ہیں، کس سے آپ کا مقابلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں میرا مقابلہ PTI کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن میں جیتوں گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہے، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، جی، اسی طرح آزاد امیدوار جو ہے وہ 3-4 ہیں، جو 8 لوگ ہیں، لیکن 1 to 1 مقابلہ 1 to 1 مقابلہ میں سمجھتا ہوں PTI کے ساتھ ہے، جی، اور یعنی جو نون لیگ ہے اور پارٹی ہے ان کو آپ کمزور سمجھ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا لوکل باڈیز الیکشن میں بھی سرمایہ کی بنیاد پہ جیت اور ہار کا فیصلہ ہونا ہے؟ یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ جو ہے وہ یہاں جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ اپنے مسائل جو ہے وہ یقیناً یعنی ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے اس موقع پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، آپ اگر الیکشن جیتے تو ہمارا یہ کام کر لیں، اور مجھے الحمدللہ یہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کام ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور آپ جو بات کہیں گے ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کر لیں گے۔ ہم سب کے جو ساتھ جو ہے وہ اس سے پہلے وعدے کر کے جو ہے وہ چیک کر چکے ہیں، کہیں اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ افعال نہیں ہوئی، تو آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کریں گے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں لوکل باڈیز کے جو فنڈز ہوں ان سے ہٹ کے بھی میں اس وقت تک جو ہے وہ 4 NGOs کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں۔ تو جو میری وارڈ کے پانی کے ایشوز ہیں یہ میں انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پہ حل کروں گا،
اور لوگوں کو صاف پانی گھروں کے اندر انشاءاللہ پینے کے لیے ملے گا، اور اس کے ساتھ جو چھوٹی لنکس روڈ ہے ان کے اوپر میں پپیناڑ میں ایک گھر میں گیا، تقریباً 22-23 سالہ ایک بچی تھی جو بلائنڈ تھی، اور اس کا پہلا کوسچن، وہ آئی مجھے ملنے کے لیے، اس نے پہلا کوسچن یہ کیا کہ 70 سالوں سے آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے بلائنڈ کے لیے آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایک معیاری ادارہ بنایا ہے؟ تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دیٹس ویلڈ پوائنٹ۔ سردار صاحب آخری سوال، آپ ٹاؤن کونسلر کے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، جی۔ کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں یا اختیارات ہوتے ہیں ٹاؤن کونسلر کے؟ ٹاؤن کونسلر ایز اے بی ڈی ممبر، جس طرح سابقہ جو ہے وہ وارڈ کے اندر ایک تھا، اسی طرح یہ ایک وارڈ کا سمجھ لیں ممبر ہے، اور ٹاؤن میں اضافی طور پہ یہ ہے کہ آپ کے جو دیگر فنڈز جو لوکلی جنریٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو حکومتی یعنی بلدیاتی فنڈز آپ کے پاس آئیں گے وہ بھی ہوں گے، اور جو ٹاؤن چیئرمین اور وائس چیئرمین ہوں گے ان کے ذریعے سے پورے ٹاؤن کے اندر یہاں کی جو صفائی ستھرائی، ٹریفک کے ایشوز ہیں، پارکنگ کے ایشوز ہیں، یہاں کی جو لوکل چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو جو ہے وہ بہترین انداز میں ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم اچھے انداز میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھے سردار حبیب خان صاحب، پپیناڑ کوٹوڑا وارڈ نمبر 3 سے کونسلر کے لیے، ٹاؤن کونسلر کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ فلاحی کاموں کی بات ہو، لوگوں کے ایشوز کی بات ہو، یتیم اور بے سہاراؤں کے بچوں کی بات ہو، تو یہ ہمیشہ ویلفیئر کے کاموں میں سیاست سے ہٹ کے، اپنی جماعتی وابستگیوں سے بھی ہٹ کے، انہوں نے ہمیشہ ایک فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور یقیناً میرٹ پہ ایسے لوگوں کا آنا سیاست میں ایک بہت خوش آئند ہے، جو اچھا تھیم رکھ کے، جو اچھا مینیفیسٹو لے کے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک اچھے کوگنیٹیو سکلز لے کے اگر آئیں تو یقیناً بلدیاتی الیکشن جو مقاصد ہیں اس کے تو وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے مہمان شخصیت کو، اور مجھے پھر کسی پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔